بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان کی آمد ہے اور ماشاءاللہ رمضان کی تیاریاں ہم سب کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ جیسے کہ آج پہلا روزہ ہے، آپ بھائیوں کے لیے میں ایک ٹرانسمیشن لے کر آیا ہوں جو رمضان کے اوپر ہم بات کریں گے کہ روزے تو ہم رکھتے ہیں اور ہم سے کوتاہیاں کیا ہوتی ہیں۔ میں نے میرے عزیز مولانا صاحب ہیں، قاری صاحب ہیں، ان کے ساتھ بات جب کی رمضان کے حوالے سے میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے مجھے بھرپور ساتھ بھی دیا اور اعتماد بھی دلوایا، اور انہی کے اعتماد کی وجہ سے یہ سارا پروگرام میں نے مینیج کیا اور آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سارا پروگرام پورا ماہ رمضان جو ہے آپ کو یہ پسند آئے گا۔ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ بلغ کشف دو بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ بروں سے لاکھ برا سہی میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بلغ بکمالہ کوئی آیا لے کر چلا گیا، کوئی آیا لے کر چلا گیا، کوئی عمر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گیلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، بلغ بکمالہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں بلغ
راشد صاحب، ماشاءاللہ آپ کی آواز بہت پیاری ہے، اور انشاءاللہ پورا رمضان آپ نے ہمیں ایسے ہی پیاری پیاری نعتیں سنانی ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ لوگوں کے لیے آسان لفظوں میں ایسا کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ اس رمضان میں وہ ایسا کیا کریں کہ تاکہ ان کی زندگی بھی اور آخرت بھی دونوں سبل کریں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم کی ذات کا یہ بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں عطا فرمائیں، مبارک ایام عطا فرمائے اور مبارک راتیں عطا فرمائیں۔ یہ اس مالک کا جتنا احسان سمجھا جائے اس سے کم ہے، اس لیے کہ اللہ کریم کی ذات نے خطاب بھی اہل ایمان کو فرمایا ہے، عامۃ الناس کو نہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الناس، بلکہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق اللہ کریم کی ذات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہوں نے کما حق غلامی اختیار کی ہوتی ہے۔ اللہ کریم کی ذات ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد فرماتی ہے کہ اذ قال لہ ربہ اسلم، اے پیارے اپنے آپ کو ہمارے سامنے جھکا دو، یعنی مسلمان بن جاؤ۔ تو وہ جواباً عرض کرتے ہیں کہ اسلمت للہ رب العالمین، میں نے اپنے آپ کو تمام جہانوں کے رب کے سامنے جھکا دیا۔ تو اللہ کی حضور اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنی تمام تر خواہشات کو نظر انداز کر دینا اور اپنے مالک کے حکم پر کاربند ہو جانا، یہ اسلام کہلاتا ہے۔ اور اسلام جب اپنے تکمیلی مراحل کو پہنچتا ہے تو اس وقت انسان ایمان کی دنیا میں داخل ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو دو لفظوں میں استعمال کریں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، تو یوں کہا جائے گا کہ ایمان اللہ اور اس کے رسول سے کما حقہ محبت کا نام ہے۔ اور اس محبت میں پھر جتنا جتنا ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ایمان کی کیفیت اتنی واضح اور عیاں ہوتی چلی جائے گی۔ گویا یہاں مالک نے آمینو کا لفظ استعمال فرما کر کے اپنے تعلق کا اظہار فرمایا ہے کہ اے وہ لوگوں کہ جو مجھ سے اور میرے محبوب سے اپنا رشتہ محبت استوار کر چکے ہو، سنو کہ کتب علیکم الصیام، ہم نے تم لوگوں پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ اور فرضیت کا مقصد پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم باطن کے اعتبار سے بھی پاک صاف اور ستھرے ہو سکو۔ ظاہر تم لوگوں نے اپنے آپ کو ہمارے لائق بناتے ہوئے درست کر لیا، صاف کر لیا، ستھرا کر لیا، اور اپنے باطن کو بھی پاک صاف اور ستھرا کر لو۔ لیکن یہ جو ہم نے فرضیت کی ہے تم لوگوں پر، یہ چند دن ہیں، ایام معدودات، چند گنتی کے دن ہیں جن کو تم لوگوں نے
روزے کی صورت میں گزارنا ہے۔ قاری صاحب میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ رمضان میں ایسے کیا کیا جائے، جیسے کہ زکوٰۃ دینا، کیا رمضان میں ہی زکوٰۃ ضروری ہے یا نارمل دنوں میں بھی آپ دے سکتے ہیں؟ رمضان میں زکوٰۃ کو اہمیت اس لیے دی جاتی ہے کہ رمضان المبارک میں ہر عمل کا اجر اور ثواب جو ہے وہ 70 گنا یا 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایون نفل کا اجر و ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر اور فرض کا 70 فرائض کے برابر، اور ایک روایت میں ہے کہ 700 کی تعداد میں اس کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ بلکہ اگر ہم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے ارشاد کے مطابق لیں تو جامعہ کوفہ میں آپ کا ایک شاگرد لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے بتا رہا تھا کہ میں نے اپنے استاد محترم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ اللہ کریم کی ذات ہر نیک عمل کا اجر و ثواب 2 لاکھ گنا بڑھا کر کے عطا فرماتی ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ میں بھی ان کا شاگرد ہوں لیکن میں نے ان سے نہیں سنا۔ تو اس تجسس میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو پتہ چلا کہ استاد محترم حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ وہ پیچھے مکہ مکرمہ پہنچا اور مطاف میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور کہا کہ استاد محترم کیا آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر نیک عمل کا ثواب جو ہے وہ اللہ کریم کی ذات 2 لاکھ گنا بڑھا کر کے عطا فرماتی ہے؟ تو آپ مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا کہ تمہیں کیوں تردد ہوا کہ 2 لاکھ گنا اللہ کریم کی ذات بڑھا کر نہیں دے سکتی؟ تو اس نے عرض کی کہ استاد محترم قرآن کریم نے تو ارشاد فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو ایک نیکی لائے گا ہم اس کی نیکی کو 10 گنا بڑھا کر کے بطور ثواب سے عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اچھا یہ تو نے پڑھا، اور کیا یہ نہیں پڑھا کہ اللہ کریم کی ذات ارشاد فرماتی ہے کہ تمہاری ایک نیکی ایک دانے کی مانند ہے جس کو تم زمین میں کاشت کرتے ہو، اور پھر اس ایک دانے پر 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی پر ایک خوشہ لگتا ہے اور ہر خوشے میں 100 دانہ ہوتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ تو گویا ایک نیکی جو ہے وہ 700 گنا بڑھا دی گئی۔ اور آپ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے محبوب ہم میں تشریف لائے اور آپ کا چہرہ بقعے نور بنا ہوا تھا، اور آپ نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم کی ذات نے جبریل امین کے ذریعے یہ اپنا پیغام مجھ تک بھیجا ہے۔ یہ سنا کر کے پھر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر کے عرض کی کہ اے مالک میری امت کے لیے مزید کرم فرما۔ اس کے بعد کچھ دن گزرے اور پھر یہ آیت نازل ہوئی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ کون ہے جو اعمال صالحہ کی صورت میں اپنے رب کریم کو قرض دے اور اس قرض کو اللہ کریم کی ذات کثیر تعداد میں بڑھا کر کے اس کو واپس لوٹائے۔ گویا وہ 700 جو ہے وہ کثیر نہ رہا، کثیر اللہ کے ہاں 700 سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ ایک میں یہاں سے یہ بات آگے لے کے چلوں گا قاری صاحب، آپ بتائیں کہ ہم لوگ جو زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں رشتہ داروں کو نہیں دیتے، دکھاوا کر کے لوگوں کو دیتے ہیں، اس کے اوپر آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالی وسلم رسولا و نبیا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
جیسے آپ نے کویشچن کیا، سوال کیا، اس میں یہی بنیادی پہلو کہ زکوٰۃ تو دکھاوے کے لیے کہ ملک صاحب، چودھری صاحب کسی نے دے دی، لیکن نماز کے اندر بھی اسی پہلو کو لیا گیا، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اللہ رب العزت نے اس کو اس مہینے کے ساتھ مختص نہیں کیا، لیکن دکھاوے کے پہلو جو ہیں وہ بہت دور رس ہیں کہ انسان میرا مشکور رہے گا، میرے نیچے رہے گا، میری بات مانے گا، لیکن آپ کا اصل کویشچن جو تھا کہ کیا دکھاوے کے لیے دیتے ہیں، اس کے باوجود کیا وہ اپنوں کو نظر انداز کرتے ہیں یا کہ نہیں کرتے؟ جی بالکل۔ اصل پوائنٹ یہ ہے کہ یہ فرض ہے، اور اس فرض کے لیے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے جو ارشاد فرمایا کہ تم مسکینوں اور یتیموں کی اس لیے امداد کرو کہ وہ اپنے وقت کو بسر کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کی طرف راغب ہوں۔ سالبہ کا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات سے دور جانا، پہلا کویشچن کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں غریب ہوں لیکن میرے لیے میری مدد فرمائیے، میں اس سے اللہ کا شکر بجا لاؤں۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو ایک بکری عنایت فرمائی اور فرمایا جا، اللہ تجھے اس میں برکت دے گا۔ برکت ہوتے ہوتے یہاں تک کہ اس کے پاس اتنے ریوڑ ہو گئے کہ وہ مدینہ شہر سے ویرانے کی طرف، جنگل کی طرف آیا، یہاں تک وہاں بھی اسے اتنی، لیکن پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسی زکوٰۃ کو اخذ کرنے کے لیے، لینے کے لیے جب اپنا پیغام بھیجا تو اس نے کہا کہ میں اتنے بڑے ریوڑ کی زکوٰۃ کیسے ادا کروں؟ لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے اللہ کے لیے دینی ہے اور اللہ کے پیارے حبیب کے حکم کے مطابق دینی ہے۔ جب اس نے اپنی آنکھ سے دیکھا کہ میں اتنے مال سے اتنا دوں گا تو میرے لیے کیا ہوگا، تو اس نے انکار کیا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کے لیے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، سالبہ ہلاک ہو گیا، ایک زکوٰۃ کو نہ دینے کی وجہ سے، اور دوسرا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب اس عورت کی کہ جس کے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے اس کا جنازہ لایا گیا، اور اسی ماہ مقدس کے اندر ایک اور عورت رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے جب اس کا ذکر کیا گیا کہ وہ بہت صدقہ خیرات کرتی ہے، تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس کا روزہ اور زکوٰۃ نہیں قبول، اس لیے کہ اس نے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے کیا۔ یہ ماہ مقدس جب آ رہا ہے، ہمارے اوپر سایہ فگن ہو رہا ہے، اس کے انداز کیا ہیں؟ ہم جو عمل کریں گے اس کو خلوص نیت کے ساتھ کریں گے، چاہے وہ زکوٰۃ کا پہلو ہو، نماز کا پہلو ہو، روزے کا پہلو ہو۔ روزہ بھی ہمیں حدیث مبارکہ سے یہ ملتا ہے کہ روزہ ایک اللہ کے لیے مخفی عبادت ہے، لیکن اس میں بھی وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے جب اس طرف جائیں گے۔ لیکن آپ کا کویشچن یہ ہے کہ جب دکھاوا آ جائے تو اس میں نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اس کی کوئی ویلیو نہیں رہتی۔ لیکن اپنے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے کہ تم سب سے پہلے اگر زکوٰۃ ادا کر رہے ہو تو تم اپنے غرباء رشتہ داروں کو دیکھو،
اقربین میں یہ قرآن کا فیصلہ، مساکین میں جو محتاج ہیں ان میں سے ان کا حق زیادہ ہے، چاہے ان کو آپ دکھاوے کے لیے بھی دیں گے زکوٰۃ، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اور یہ مسئلہ واضح ہے کہ اگر آپ اپنے رشتہ دار کو، چونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، دکھاوے کے لیے بھی دیں گے تو وہ آپ کو 2 اجر پھر بھی ملیں گے، 2 اجر پھر بھی ملیں گے، ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور دوسرا قرابت داری کا۔ آپ جانتے ہیں، وہ بھی جانتا ہے کہ یہ میرا جو صاحب ہے یہ صاحب استطاعت ہے، اگر یہ میری امداد کرے گا میرے کام چلیں گے، اگر مجھ سے رخ پھیر لے گا تو فرمایا اگر یہ لوگوں کو بغیر دکھاوے بھی دے گا تو پھر بھی اسے 1 اجر ملے گا، ادھر دکھاوے سے ریا سے بھی دے گا تو 2 اجر ملیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے رحیم مالک، اے میرے ارحم الراحمین مالک، ہم سب کو صحت اور تندرستی کے ساتھ اس رمضان المبارک کی میزبانی کرنے کی توفیق دے، اور اے مالک رحیم و کریم اس کے فیوض و برکات سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے مالک رحیم و کریم صحت اور تندرستی کے ساتھ ہم اس سے استفادہ کر سکیں، اے مالک دنوں کو روزے رکھ سکیں اور راتوں کو تیری یاد میں بسر کر سکیں۔ اے مالک کریم کرم فرما، ہم سابقہ زندگی کا اس ماہ مبارک میں تدارک کر لیں، بکثرت ہمیں اپنے ذکر کی توفیق دینا۔ اے مالک کریم خاص طور پر جب ہم اس دنیا سے واپس لوٹیں تو ہم سب کی زبانوں پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے مالک قبر میں اپنے محبوب کی ہمیں پہچان نصیب فرمانا، حشر کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے آپ کے دستے اقدس سے جام کوثر عطا فرمانا۔ اے مالک کریم ترازوئے عدل پر آپ کی شفاعت نصیب فرمانا، پل صراط سے گزرتے ہوئے آپ کی دعاؤں سے حصہ عطا فرمانا، جنت میں جانے کے لیے آپ کا گروپ نصیب فرمانا۔ اے مالک رحیم و کریم تجھ سے تیرے کرم کی بھیک مانگتے ہوئے التجا کرتے ہیں، یہ ملک جو تو نے ہمیں اپنے نام پر، اپنے محبوب کے نام پر عطا فرمایا تھا، اس ملک کی بہاروں کو تا قیامت قائم و دائم رکھ، اسے اندرونی اور بیرونی فتنوں سے، خلفشار سے محفوظ و مامون فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ علی حبیبنا الکریم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔